الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنت دائم علی آبائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ صلوات پڑھیے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 29 اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، اے صاحبان ایمان، اگر تم تقوی اختیار کرو، خدا سے اگر تم ڈرو تو اللہ رب العزت تمہیں حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت اور طاقت عطا کرے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور وہ بہت ہی بڑے فضل والا ہے۔ جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی میں، انسان کے کردار میں تقوی کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے کہ انسان کی کردار میں تقوی کی کتنی اہمیت ہے۔ روایت کل میں نے ایک حصہ پڑھا، آج اس کا دوسرا حصہ مکمل کرتا ہوں جو وقت ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، فَإِنَّ تَقْوَى اللَّهِ دَوَاءٌ كُلِّ دَاءٍ قُلُوبِكُمْ وَبَصَرٌ عَمْيٌ أَفْئِدَتِكُمْ وَشِفَاءُ مَرْضِ أَجْسَادِكُمْ وَصَلَاحُ فَسَادِ صُدُورِكُمْ وَطُهُورِ دَنْسِ أَنفُسِكُمْ وَجَلَاءِ شَاءِ أَبْصَارِكُمْ وَضِيَاءِ سَوَادِ ظُلْمَتِكُمْ۔ امیر کائنات فرماتے ہیں تقوی کی اہمیت میں کہ یہ تقوی تمہارے لیے کتنا تمہاری زندگی میں یہ اہمیت رکھتا ہے کہ تقوی الہی درمان ہے دل کے لیے، مریض دلوں کی شفا ہے، اور آنکھوں کے لیے باعث نور اور بصیرت ہے، بیمار جسموں کے لیے شفا ہے، اور تمہارے سینوں کی اصلاح کا سبب ہے۔ روح کی طہارت اور تاریکیوں اور ظلمات میں یہ تقوی تمہارے لیے روشنی ہے۔ یہ ایک حصہ تھا تقوی الہی۔ جیسا کہ عرض کیا کہ لوگ صرف اور صرف تقوی کو اپنے اعمال تک ہی محدود سمجھتے ہیں، بس سمجھتے ہیں کہ تقوی یہی ہے کہ انسان خود صاف ستھرا رہے، پاک اور پاکیزہ رہے اور عبادت میں مشغول رہے۔ تقوی ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے جس میں فکری تقوی، عملی تقوی، عقلی تقوی، انسان کی سوچ پاکیزہ ہونی چاہیے، انسان کی فکر پاکیزہ ہونی چاہیے۔ اگر فکر اس کی پاکیزہ ہوگی تو وہ معاشرے کی مثبت انداز میں اصلاح کر سکتا ہے۔ تقوی صرف یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو صرف صاف ستھرا رکھے اور مصلی پہ بیٹھ جائے، نہیں، اگر
متقی ہے تو اس کے تقوی کے آثار معاشرے میں اجتماع میں بھی ظاہر ہونے چاہیے، اس تقوی کے آثار نسلوں کی تربیت میں بھی مرتب ہونے چاہیے۔ لہذا دنیا میں صاحبان تقوی کو اللہ رب العزت جو پہلی خصوصیت عطا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اسے حق اور باطل کی پہچان کی، شناخت کی صلاحیت عطا کرتا ہے۔ پرہیزگار صاحبان تقوی انہیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کون حق ہے اور کون باطل ہے۔ یہ خدا کی طرف سے ایک عطا ہے صاحبان تقوی کے لیے، خدا کی طرف سے ایک تحفہ ہے خدا کی طرف سے پرہیزگاروں کے لیے، اور اللہ جو انہیں عطا کرتا ہے۔ حق اور باطل کو پہچاننے کے لیے کچھ معیار ہے، چند ایک معیار جو مفسرین نے بیان فرمائے ہیں، ان میں سے ایک معیار انبیاء اور اولیاء الہی ہے۔ ایک معیار انبیاء اور اولیاء الہی ہے۔ یقیناً حق انبیاء اور اولیاء کے ساتھ ہے، اگرچہ لوگ زیادہ تر دین کی طرف رجحان نہیں رکھتے، اور یہ جو آزادی آج کل یہ جو فسادی آزادی ہے اس کی طرف جو لوگ زیادہ رجحان رکھتے ہیں۔ کل جس طرح میں نے عرض کیا کہ فکر اگر پاکیزہ ہو تو میڈیا پر، ٹی وی پر آنے والوں کی جو گفتگو ہوتی ہے، اگر ان کی فکر صحیح ہو تو معاشرے میں وہ بیٹھ کر میڈیا پر فساد نہ پھیلائیں بلکہ اصلاح کے پہلو کو لوگوں کی طرف ان کو میل کریں۔ ماشاءاللہ۔ انبیاء اور اولیاء الہی، روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فاروق کہا گیا ہے، یعنی حق اور باطل کی پہچان کا محور۔ ایک اور روایت امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ من فارق علی فقد فارق اللہ، جس نے علی کو چھوڑ دیا گویا اس نے اللہ کو چھوڑ دیا۔ یعنی یہ معیار ہے انبیاء اور اولیاء الہی۔ تقوی کے بعد سے پہلے انبیاء اور اولیاء الہی معیار شناخت حق و باطل ہے۔ اس کے بعد آسمانی کتابیں ہیں، حق اور باطل کو پہچاننے کا معیار آسمانی کتب ہے۔ قرآن ہمیں بتائے گا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ دنیا کے کسی فرد کی لکھی ہوئی کتاب ہمیں نہیں بتائے گی کہ حق اور باطل کیا ہے۔ حق اور باطل کا جو مطمئن ترین محور اور معیار ہے وہ قرآن ہے، آسمانی کتابیں ہیں۔ اور پھر تقوی الہی ہے، اس آیہ کریمہ میں جو کہ بیان کیا گیا ہے ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم تقوی اختیار کرو تو خدا تمہیں حق اور باطل کی پہچان کی صلاحیت عطا کرے۔ اور پھر ایک اور معیار بیان کیا گیا ہے تقوی کے بعد، حق اور باطل کی شناخت کا، وہ عقل اور خرد ہے۔ اگر انسان کی عقل اسے حق اور باطل کی تمیز نہیں کرنے دیتی گویا وہ شاید عاقل کہلانے کے لائق نہ ہو۔ اللہ نے عقل دیا، انسان کو خرد دی کہ وہ حق اور باطل کو پہچان سکے۔ لہذا یہ پہلی خصوصیت اور پہلی عطا ہے خدا کی جو صاحبان تقوی کو اللہ رب العزت عطا کرتا ہے، حق اور باطل کی شناخت۔ اور دوسری چیز جو اللہ رب العزت نے تقوی کے بعد اس آیہ کریمہ میں بیان فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت تقوی کے ذریعے انسان کو حق اور باطل کی شناخت عطا کرتا ہے۔ دوسری چیز جو پرہیزگاروں کو خدا عطا کرتا ہے وہ ہے وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، بہت اہم چیز ہے۔ تقوی حق اور باطل کی پہچان کا سبب ہے۔ اور دوسری چیز جو اللہ رب العزت صاحبان تقوی پرہیزگاروں کو عطا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ،
اللہ رب العزت گناہوں کو مٹا دیتا ہے، سبحان اللہ، گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور پھر تیسری نعمت جو اللہ رب العزت اس آیہ کریمہ میں بیان فرما رہا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ، گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے اور پھر گناہ کرنے والوں کو معاف بھی کر دیتا ہے، الہیہ، ان کی بخشش اور مغفرت بھی ہے۔ مفسرین نے یہاں پر سیئات، کفر سیئات اور غفران کے حوالے سے ایک فرق بیان کیا ہے۔ صلوات پڑھیے ایک بار۔ صاحب تفسیر الفرقان نے اور نور الثقلین نے یہاں پر ایک فرق بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یکفر عنکم سیئاتکم، خدا تمہارے گناہوں کو چھپاتا ہے، اور غفران سے مراد یہ ہے کہ اس گناہ کے آثار کو بھی مٹا دیتا ہے سبحان اللہ، اور روز قیامت اس کی سزا بھی نہیں دے گا۔ ماشاء اللہ، یعنی یکفر عنکم سیئاتکم، اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور پھر نہ صرف گناہوں کو مٹاتا ہے، ان گناہوں کے نفسیاتی اثار ہوتے ہیں، ان گناہوں کے اجتماعی اثار ہوتے ہیں، اللہ ان آثار کو بھی ختم کر دیتا ہے اور روز قیامت اس گناہ کی سزا بھی نہیں دے گا۔ یہ پہلا فرق بیان کیا گیا، اور دوسرا فرق یہ ہے کہ احتمال دیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت یکفر عنکم سیئاتکم، یعنی خدا تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے، بے شک، اور وہ ستار العیوب ہے۔ بہت ایک مفصل بات ہو سکتی ہے۔ ستار العیوب حدیث قدسی کے جملے ہے کہ جب بندہ کسی کے گناہ کو افشا کرے، کسی کے گناہ کو لوگوں کے درمیان پھیلائے، اگر کسی کا عیب پتہ چل جائے اور گناہ کا پتہ چل جائے تو انسان ہے نا، اسے چین ہی نہیں آتا، اسے سکون ہی نہیں آتا، جب تک اس کی آبرو ریزی نہ کرے، جب تک اس کے گناہ کو پورے علاقے میں، پورے شہر میں اس کو بدنام نہ کرے، نیند ہی نہیں آتی۔ اس وقت اللہ رب العزت فرماتا ہے میرے بندے، ایک گناہ میرے ایک بندے کا تیرے پاس آیا ہے، ایک عیب تجھے اس کا پتہ چلا ہے، تو نے جب تک اس کے عیب کو لوگوں میں نہیں پھیلایا، اس کی تو نے جب تک توہین نہیں کی، معاشرے میں جب تک تو نے اسے ذلیل نہیں کیا، تجھے سکون نہیں آیا۔ ذرا سوچ، تیرے پاس ایک عیب تھا تو اسے نہیں چھپا سکا، میں اللہ نے تیرے کتنے گناہوں کو چھپایا۔ سبحان اللہ، اپنی زندگی کے گناہوں کی طرف توجہ کر، میں اللہ نے تیرے کتنے گناہوں کو چھپایا ہوا ہے۔ لہذا عزیزاں نے اس آیہ کریمہ میں تین چیزیں اللہ رب العزت نے صاحبان تقوی، پرہیزگاروں کو عطا کی ہیں۔ پہلی وَيَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا، اللہ رب العزت صاحبان تقوی کو حق اور باطل کی شناخت عطا کرتا ہے۔ دوسری وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ان کے آثار کو ختم کر دیتا ہے۔ روایت میں ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، جہاں گناہ کرتا ہے وہ جگہ بھی روز قیامت اس کے گناہ کی گواہی دے گی۔ اور یکفر عنکم سیئاتکم سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس گواہ کو بھی گواہی سے روک دیتا ہے کہ گویا تو نے اس کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، روز قیامت اس گناہ کا پھر گواہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ آثار گناہ ہے، گناہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور روز قیامت اسے سزا بھی نہیں دے گا، اس لیے کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، خود وعدہ کر رہا ہے صاحبان تقوی، تم تقوی اختیار کرو، تمہارے گناہ بھی مٹا دوں گا اور روز قیامت اس کی تمہیں سزا بھی نہیں دوں گا، بلکہ تمہیں میں معاف کر دوں گا، بخش دوں گا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، خداوند متعال ہی صاحب فضل عظیم ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت محمد و آل محمد کی عزت کے صدقے میں ہمیں نور قرآن عطا فرمائے۔